یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہے، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان الاموی تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی تھی۔ یزید کی ماں معصون ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے ایک کلبیہ قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی تھی اور ایک عیسائی دایا نے اس کی پرورش کی۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے شام میں بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ نے یزید کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا، نیز تلوار کی زور اور دیناروں کے تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس دور کے سب سے افضل شخص حضرت حسین بن علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ حسین علیہ السلام کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر لیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر مبارک کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا۔ وہ ایک بے دین، موسیقی سننے والا، شراب کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیا، صحابہ کرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زناکاری کی اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی عمارت تعمیر کر لی تو یزیدی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور کعبہ کو نذر آتش کیا، جس سے کعبہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ بقول اسیران کربلا یزید کی حکومت کے اب چند دن رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ کتے کی موت مرنے والا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق الگ الگ اقوال اور روایت ملتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین اور حرا کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا تب اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگی اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفایاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ اپنے بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور رات بھر درد سے چیختا، اور جب تکلیف سے چیزیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی، اور اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ جیسی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کے مطابق 15 ربیع الاول کو وہ اسی طرح تڑپتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے پاس گئے تو اس کے لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا۔ جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید اور اموی حاکم کے قبر کو کھود کر اس کی لاش کو نکالا تو وہ بدترین حالت میں تھی۔ اس کے بعد خلیفہ منظور نے لاش یزید کو باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔